إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی شخصیت سراپا پوری انسانیت کے حق میں باعث رحمت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں موسم گرما کی مناسبت سے چند اہم پیغامات آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں بإذن اللہ اس جمعہ میں ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں موسم گرما یقیناً طلبہ اور طالبات کے حق میں خوشیاں لے آتا ہے کیونکہ جیسے ہی موسم گرما کا آغاز ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس طلباء اور طالبات خوش ہو جاتے ہیں چھٹیوں کا آغاز ہوتا ہے آرام کے مواقع ملتے ہیں سیر و تفریح کے امکانات عام دنوں کے مقابلے میں موسم گرما میں کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتے ہیں تو
تو اس لیے طلبا اور طالبات کے چہروں پر خوشیوں کی لہریں موسم گرما میں دوڑنے لگتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گرمی کے معاملے کو لے کر یقیناً امسال ہم کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی گرمی کی شدت میں خفت لے آئے اور آسمان سے باران رحمت اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، ہم مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، ہماری شخصیت، ہمارا کردار اور ہمارا انداز گفتگو اور ہمارے معاملات اور ہمارے ایکٹیویٹیز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا وجود اس دھرتی پر باعث رحمت ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کے حق میں سب سے زیادہ بہتر اور نفع بخش ہو۔ آخر کار اس تمہید کو باندھنے کی کیا ضرورت؟ موسم گرما کی مناسبت سے جو اہم پیغامات ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یقیناً اگر ہم چاہیں تو موسم گرما میں اپنے اندر بہت سارا بدلاؤ لا سکتے ہیں دوستو، کیونکہ موسم گرما میں انسان فارغ اوقات پاتا ہے، انسان آرام اور راحت کرنے کی کچھ ایسی گھڑیاں پاتا ہے، انسان چاہے تو اپنی کمزوریاں دور کر سکتا ہے، انسان چاہے تو بہت ساری خوبیوں سے مالا مال ہو سکتا ہے، انسان چاہے تو اپنی شخصیت کو انسانیت کے حق میں مفید اور فائدہ مند بنا سکتا ہے۔ مسلمان کا وجود اس امت کے حق میں بلکہ پوری انسانیت کے حق میں باعث رحمت ہونا چاہیے، لیکن کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں رہتے ہیں لوگ ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی صلاحیت نہیں جو دینے کے قابل ہم بن سکیں، ہمارا وجود کچھ ایسا بنا ہوا ہے، ہمارا وجود کچھ ایسا بنا ہوا ہے جہاں بھی ہم رہتے ہیں لوگوں کے حق میں نفع رسانی کا سبب بننے کے بجائے ایذا رسانی کا ہم سبب بنتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے چار باتوں پہ ہماری توجہ نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ چار باتیں موسم گرما کی ان چھٹیوں میں خاص کر طلبہ اور طالبات اپنے اندر بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ ان چار باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی میں زبردست انقلاب بپا کر سکتے ہیں۔ وہ چار باتیں کیا ہیں دوستو؟ جن باتوں پر مجھے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو ان چار باتوں پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ با مقصد زندگی گزاریں دوستو، ایک ٹارگٹ کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بے مقصد نہیں بنایا۔ بارہا آپ نے اس آیت کریمہ کو سنا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اے اللہ کے بندو، پروردگار نے ہمیں بیکار پیدا نہ کیا بلکہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس مقصد پہ مجھے بھی قائم رہنا ہے اور ہر مسلمان کو قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹارگٹ کے ساتھ زندگی بسر کرے، مقصد تو بہت واضح ہے، پروردگار کی بندگی، توحید پہ قائم رہنا، شرک بدعات و خرافات سے اپنے دامن کو بچانا، اللہ کی مرضی پر زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کرنا، لوگوں کے کام آنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ وہ معاملات ہیں جن معاملات پر ہمارا یہ مقصد زندگی قائم ہے۔ تو لہٰذا باشعور زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح جب ہم مقصد اور ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں تو اپنی دنیاوی معاملات میں بھی ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نظر نہیں آتا دوستو۔
کہاں ہے ٹارگٹ بتائیے؟ آپ +2 کے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے، کالج کے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھئے آگے آپ کو کیا بننا ہے، آگے آپ کو کیا کرنا ہے۔ یعنی ہمارے پاس اللہ رحم فرمائے بغیر ٹارگٹ کے زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چھٹی ملی تو چھٹی میں آپ ہمارے اپنے طلباء کا جو ہے جائزہ لے کر دیکھیے گا، اللہ رحم فرمائے طلباء کی صبح کیسے ہوتی ہے، طلباء کی شام کیسے ہوتی ہے، طلباء کب اٹھتے ہیں اور کب سوتے ہیں، ان کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں، دوستوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے دوستو، چھٹیوں کا یہ سلسلہ ماں باپ پہ بڑا بھاری نظر آتا ہے، کیونکہ بچوں کے اندر ماں باپ بہت سارا بدلاؤ دیکھتے ہیں، بہت سارا انقلاب دیکھتے ہیں، خیر کے سلسلے میں نہیں، خیر کے ناحیے سے نہیں، بلکہ شر اور برائی کے ناحیے سے اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر ماں باپ بہت سارا بگاڑ موسم گرما کی چھٹیوں میں پاتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹارگٹ والی زندگی عطا نہیں کیا۔ ٹارگٹ ہونا چاہیے دوستو ہمارے پاس، ایک گول ہو ہمارے پاس، ایک ہدف ہو، ایک مقصد ہو ہمارا، اس مقصد کے تحت ہم اپنے ایکٹیویٹیز کو لانے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے نبی کی زندگی کا مشن کیا تھا، آپ کا ٹارگٹ کیا تھا، اللہ نے جس مقصد کی خاطر آپ کو نبی بنایا، نبی بنائے جانے کے بعد کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیے گا، سبحان اللہ 20 پر 3 سالہ زندگی کا ایک ایک ورق اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پہ قائم تھے، اپنے مشن پہ قائم تھے۔ واقعی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پتھر سے دے مارا، اور جب یہ خبر آپ کے چچا حضرت حمزہ کو ملتی ہے تو حمزہ رضی اللہ عنہ جو ابھی حالت کفر میں ہوتے ہیں ابو جہل کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور چونکہ بھتیجے سے بڑی محبت تھی حضرت حمزہ کو، اس لیے جب انہیں خبر ملتی ہے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو پتھر سے مارا تو پتھر لیتے ہیں اور ابو جہل کو دے مارتے ہیں اس پتھر کے ذریعے، تاکہ بھتیجے کا بدلہ پورا ہو سکے۔ خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے خوش ہو جائیے، ابو جہل نے تمہیں ستایا نا، ابو جہل نے تمہیں پریشان کیا نا، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ قربان جائیے اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ٹارگٹ پر، اپنے مشن پر کیسے جمے تھے۔ دیکھیے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو حالت کفر میں تھے اپنے بھتیجے سے کہا خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ قربان جائیے اس پیارے نبی پر، آپ نے فرمایا چچا جان میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، مجھے تو خوشی اس وقت لاحق ہوگی، حقیقی خوشی جب آپ زیور اسلام سے آراستہ ہو جائیں، کلمہ شہادت کو آپ قبول کر لیں۔ آپ کی یہ بات اس قدر حضرت حمزہ کے دل میں گھر کر گئی اور اثر انداز ہوئی، اسی مجلس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور میدان احد میں سبحان اللہ اپنی جان بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سید الشہداء کا لقب پاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہادت آپ کو نصیب ہوتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس واقعے سے پتہ کیا چلا اللہ کے نبی اپنے مشن اور ٹارگٹ پر کیسے قائم تھے۔ دیکھیے حالانکہ یہ معاملہ ایسا ہے اگر کسی نے آپ کو ستایا نا، اللہ رحم فرمائے ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ جب تک اس کی رسوائی نہ ہو، جب تک وہ بندہ ذلیل نہ ہو، اس وقت تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ جب یہ خبر دی جائے جس نے آپ کو ستایا وہ پریشان ہے، ذلیل ہے، مقہور ہے، مجبور ہے، تب ہمارے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے دل کی کیفیت ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی اپنے مشن پر ایسے قائم تھے کہ اپنی ذات کا بدلہ لینے سے کہیں زیادہ اللہ نے جس مشن پہ آپ کو مامور کیا تھا اس مشن کی فکر لیے لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس ایسا ٹارگٹ ہے کیا دوستو؟ ہم اپنے طلباء اور طالبات کا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے گھر میں پلنے والے بچوں اور نوجوانوں کا جائزہ لے کر دیکھیں۔
حالت تو ہماری ایسی کہ ایگزام کے موقع پر پریپیئر کرنا ہے، آپ کو پڑھائی کرنی ہے، آپ کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں، دوست کا کال آتا ہے، اللہ رحم فرمائے کتنے نوجوان ہیں، کتنے طلباء ہیں اپنے دوست کے کال پہ توجہ دیتے ہیں اور اپنے مقصد کو نظر انداز کرتے ہوئے بالفور اس کال پر لبیک کہتے ہوئے پڑھائی کو بند کیا اور بازار کے اور دوست و احباب کی مجلسوں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ٹارگٹ مضبوط ہونا چاہیے دوستو۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے عالم بننا ہے، مجھے داعی بننا ہے، مجھے قوم کا لیڈر بننا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی اچھی امیدیں ہیں آپ کی، بڑی اچھی آرزویں ہیں آپ کی۔ اللہ کرے کہ ان آرزوؤں کو مکمل کرے، ان آرزوؤں پر اترنے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے، یہاں پر سب سے بڑا کوسچن یہ ہے، اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے کی خاطر آپ نے کیا کیا قربانیاں دی؟ اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے کے لیے صبح اور شام آپ کی کیا کیا کوششیں ہیں؟ تو جواب کچھ نہیں، کیونکہ ٹارگٹ تو ہے ہمارے پاس۔ اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے یا اس اس گول تک پہنچنے کے لیے ہمارے عزائم بلند نہیں، ہمارے حوصلے بلند نہیں، بس ٹارگٹ کسی نے کہہ دیا اور اس پہ ہم چل رہے ہیں، اور کوئی معمولی ہوا بھی آئے تو اس ٹارگٹ سے ہمیں ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ نہیں، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ٹارگٹ والی زندگی بسر کیجیے، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں سکون ہے۔ اور ٹارگٹ والی زندگی ہوتی ہے نا تو سبحان اللہ مختصر وقت میں بہت بڑے بڑے کام آپ کر سکتے ہیں، بڑے کارنامے آپ انجام دے سکتے ہیں۔ صحابہ نے بامقصد زندگی بسر کی، ٹارگٹ تھا ان کے پاس، نتیجے میں اللہ نے مختصر سی مدت میں سبحان اللہ بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ خود ہمارے نبی کی زندگی اس پر سب سے بڑی مثال ہے۔ 20 پر 3 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے دین کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے دنیا کا جغرافیہ آپ نے بدل کے رکھ دیا۔ اور 20 پر 3 سال کی مدت کوئی بڑی مدت نہیں، ایک معمولی مدت۔ ہمارے ان نوجوانوں سے پوچھئے یا جوانوں سے پوچھئے جو 35-40 سال کے آس پاس اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہوش سنبھالا 14-15 سال کی عمر میں، 15 سال بیت گئے، 25 سال بیت گئے۔ ان 25 سالہ زندگی میں آپ کے کارنامے کیا ہیں؟ ان 25 سالہ زندگی میں آپ کی خدمات کیا ہیں؟ ان 25 سالہ زندگی میں آپ کا پری پلان کیا ہے؟ ان 25 سالہ زندگی میں آپ نے امت کو دینے کی خاطر کیا کیا آپ نے کوششیں کی؟ اللہ رحم فرمائے، بہت سارے احباب اپنے دامن کو اس میدان میں چھڑانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ٹارگٹ مضبوط نہیں۔ اسی لیے موسم گرما کی ان چھٹیوں میں ہم خصوصاً طلباء اور طالبات کی خدمت میں یہ پیغام رکھنا چاہتے ہیں، با مقصد زندگی گزاریں، باشعور بن جائیں اور ٹارگٹ والی زندگی بسر کریں، اور اپنے گول اور ہدف تک پہنچنے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑی ان قربانیوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں، یا ہماری شخصیت دوسروں کے لیے باعث رحمت اور منفعت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں، پری پلان نہیں ہمارے پاس، ہے کہ نہیں؟ آنے والا کل ہمارا کیسے ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آپ نے کیا کوششیں کی تاکہ آپ کا آنے والا کل پچھلے کل سے بہتر ہو؟ یہ ایسا سوال ہے یا یہ ایسی بات ہے کہ ہر مسلمان کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ جب مقصد نہ ہونا، ہمارے پاس پری پلان نہ ہو تو یہی معاملہ ہوتا ہے دوستو۔ جب آپ کے پاس ایک منصوبہ بندی ہوگی، منصوبہ بند زندگی اگر آپ گزاریں گے، اللہ کی قسم آپ کی صبح بھی مبارک ہوگی اور آپ کی شام بھی مبارک ہوگی۔ تو صبح اور شام ہماری جو گزرتی ہے دوستو، یہ منصوبہ بندی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، اور ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والا کل پچھلے کل سے ہر ناحیے سے بہتر ہو،
اور آنے والا کل ایک نئی امید لے کر آئے، ایک نیا ولولہ لے کر آئے، ایک نیا جوش لے کر آئے۔ مسئلہ یہ ہے کل جو جذبہ تھا میرے اندر، آج وہ جذبہ میرا ماند پڑ گیا، آج میرے اندر وہ جذبہ جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کوئی میرے پاس جو ہے پری پلان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، آپ کی زندگی میں جو زبردست کامیابی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز یہ ہے، آپ نے پری پلان کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں شاید یہ مثال آ رہی ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو ہجرت کی نا مکہ سے مدینہ، اس پورے واقعے کو آپ پڑھ کر دیکھیے گا، کوئی معمولی سبحان اللہ معاملہ نہ تھا کہ اس جو ہے نازک گھڑی میں، ان نازک حالات میں مکہ سے مدینہ جو ہے پہنچنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ تو اللہ کے نبی کو یہ کامیابی کیسے نصیب ہوئی؟ کیسے آپ صحیح سالم مدینہ پہنچ گئے؟ کیونکہ آپ نے پری پلان کیا، اپنے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لیا، اور راستہ بتانے کے لیے ایک نیا راستہ آپ نے انتخاب کیا۔ عموماً مکہ سے مدینہ جانے کے لیے جو عام راستہ ہوتا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر ایک نیا اور انوکھا راستہ اختیار کیا جس سے لوگ متعارف نہ تھے، اور اس راستے کی خبر رکھنے والے یہ عبداللہ بن اریقط جو مشرک تھے، لیکن ان سے بھی آپ نے تعاون لیا، جو دلیل تھے، راستہ بتانے والے تھے، اور 3 دن غار ثور میں ٹھہرنے کی پلاننگ تھی، اور مکہ کی خبر پہنچانے کے لیے آپ نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کو آپ نے مقرر فرمایا۔ تو سبحان اللہ، آپ اگر پورے ہجرت کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں آپ، تو صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک جو ہے پری پلان کیا اور منصوبہ بندی آپ نے کی۔ آج بتائیے گا سب سے زیادہ پری پلان میں کون سی قوم پیچھے نظر آتی ہے؟ معاف کیجئے گا، مسلم قوم ہے دوستو۔ ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سب سے زیادہ، اور خود اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ اگر کوئی قوم مسلم قوم کی سب سے زیادہ اگر مخالف ہے تو وہ یہودی قوم ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اس یہودی قوم کو آپ پڑھ کر دیکھیے گا، یہودی قوم باطل پر ہے، لیکن اللہ نے کائنات کی ایک سنت بنائی ہے، غور سے سنیے۔ اللہ نے کائنات کی، بچوں آپس میں بات نہیں کرتے، بیٹے آپس میں بات نہیں کرتے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک سنت بنائی ہے، وہ سنت کیا ہے؟ جو محنت کرتے ہیں، پری پلان کرتے ہیں، ٹارگٹ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، دنیا میں اللہ کامیابی دیتے ہیں، خواہ وہ خیر ہو یا شر ہو۔ اب آپ یہودی قوم کو پڑھ کر دیکھیے، سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمن میں جب ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کو وہاں پر قتل کیا، تو یہودی وہاں سے بھاگ کر فلسطین میں آ کر انہوں نے فلسطین والوں سے مدد مانگی اور پناہ کی درخواست کی۔ اور فلسطین والوں کی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ کہ یہودی قوم کو انہوں نے پناہ دی اور اپنے علاقے میں جگہ دی، اور 1947 اور 48 کا جو ہے زمانہ تھا یہ، اور 1948 میں ابھی چند مہینے نہیں گزرے، وہاں پر یہودیوں نے اپنی ایک حکومت قائم کی اور حکومت کی بنیاد رکھی، اور اسی کا نام جو ہے اسرائیل ہے۔ اور 1948 سے اس کی شروعات ہوئی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ایک ایسی جو ہے منصوبہ بندی کی اور پری پلان کیا۔ سب سے پہلے ایجوکیشن کے میدان کو ٹارگٹ کیا، اور پوری دنیا میں انہوں نے ایجوکیشن کا نیٹ ورک بچھا دیا۔ اللہ، آپ دیکھیے گا کہ ان کی شرارت تھی کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنا اور خاص کر مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کرنا، اور اپنے اس مشن پر اور ٹارگٹ پر ایسے جمے رہے۔ اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے ایسی منصوبہ بندی اور ایسا پری پلان کیا کہ 40 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ پوری دنیا میں ایجوکیشن کے میدان میں وہ قوم بظاہر مختصر تھی، بڑی قلیل جو ہے یعنی تعداد والی قوم ہے، مختصر جو ہے تعداد ہے یہودیوں کی، لیکن پوری دنیا پر جو ہے ان کا راج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹارگٹ اور پری پلان ان کے پاس ہے۔
اور آپ دیکھ لیجئے گا آہستہ آہستہ فلسطین پہ قبضہ کیا اور تقریباً 80% کے آس پاس کے تقریباً علاقے انہوں نے قبضہ کر لیا، اور صرف غزہ کا علاقہ کچھ باقی ہے، اور فلسطین کا جو اہم حصہ ہے مسجد اقصیٰ کے پاس، وہاں آس پاس کچھ علاقے باقی ہیں۔ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق مسجد اقصیٰ میں ایک تابوت ہے، اس تابوت پر قبضہ کرنا ان کی جو ہے ناپاک کوشش ہے، اور ان کے اپنے عقیدے کے مطابق اگر اس تابوت پر قبضہ کر لیا جائے تو پوری دنیا کو تہس نہس کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ایسا ان کا اپنا غلط عقیدہ ہے، اور اپنے اس غلط عقیدے پر جمے ہیں، ڈٹے ہیں، ٹارگٹ ہے، پری پلان ہے، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی سازشوں کو مٹی میں ملا دے۔ ہماری مسجد اقصیٰ کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین غزہ کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام کی دشمنیوں اور مکاریوں کو اللہ مٹی میں ملا دے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو، دشمن کے پاس ٹارگٹ اور پری پلان ہے، وہ دشمن قوم آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمارے پاس ہمارے نبی نے سکھایا نا ہماری زندگی کیسے بامقصد ہونی چاہیے، باشعور ہونی چاہیے۔ معزز طلبہ، معزز طالبات، غور سے سنیے گا کہ اپنی زندگی میں آپ ایک ایسا ٹارگٹ جو ہے لائیے گا کہ اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے کے لیے ایک ایسی منصوبہ بندی کیجئے گا، اور اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ کی قسم آپ کی ذات لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی، آپ اس دھرتی پر رحمت کا ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ضروری ہے دوستو، آج یاد رکھیے گا کہ عموماً ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ دشمنان اسلام ہمیں ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آج ہم پر یہ کالے بادل کیوں منڈلا رہے ہیں، آج ہم پر یہ آفت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں دوستو، آج ہماری حیثیت کیا ہے معلوم؟ آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم دینے والی قوم نہیں ہے، آج ہم صرف لینے والی قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے، جو قوم دینے کے قابل ہوتی ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے، اور جو قوم لینے کی پوزیشن میں آتی ہے تو دنیا والے اس کو اپنے پیروں تلے کچل دیتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور خاص کر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ایسے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اندر ایسا ہنر پیدا کیجئے اور ایسی صلاحیت پیدا کیجئے کہ سبحان اللہ جہاں بھی آپ جائیں نا، لوگ دل سے آپ کا ویلکم کریں، دل سے آپ کا استقبال کریں۔ سارے حالات بدل سکتے ہیں دوستو۔ دشمن ہیں یہ یہودی قوم، پھر بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں بظاہر، کیونکہ وہ قوم دینے کی پوزیشن میں ہے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں آپ جو استعمال کر رہے ہیں نا، حالانکہ یہ ہماری میراث ہے، جو سائنس ہے، یہ فیلڈ، یہ میرے اور آپ کی میراث ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو مسلمان تھے اس میدان کے ماہر تھے، لیکن آج ہماری پہچان کیا ہے بتائیے؟ شاید عبدالکلام کا نام بعض لوگ ذکر کر سکتے ہیں سائنس کے میدان میں، جنہوں نے دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کی۔ اب قریب کے زمانے میں آپ پڑھ کر دیکھیے گا کہ آج مسلمانوں میں وہ صلاحیت ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ روزمرہ زندگی میں جن چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں 500 سے زائد چیزیں ایسی ہیں جو غیروں کی دین ہے، ہم مسلمانوں کی دین نہیں۔ جبکہ ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے، دینے کی رہی ہے، لینے کی نہ رہی۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آج یورپ کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے گا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں کچھ ایسی کتابیں ہیں ہمارے اپنے مسلمانوں نے لکھی، لیکن آج انہوں نے مسلمانوں کے نام کو بدل ڈالا، اور کوئی ایسا نام رکھا کہ لوگوں کو ذہن و گمان میں گویا کہ مسلمان نے یہ کتاب لکھی، گویا کہ وہم و گمان میں بھی نہ آئے۔ بس ہمیں میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے دوستو، میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ موسم گرما کا آغاز ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اب بس آرام ہی آرام ہے، چھٹی ہی چھٹی ہے، بس راحت ہی راحت ہے۔ راحت کیجئے گا، آرام کیجئے گا، لیکن اپنی زندگی کو آرام کے حوالے مت کیجئے گا۔ ہم دینے کے قابل نہیں، لینے کے قابل بن جائیں گے۔ تو اوقات کا صحیح استعمال کرنا، محنت کرنی چاہیے دوستو۔ محنت ہے نا، یہ میرے اور آپ کی پہچان ہے۔ مسلمان قوم وہ ہے جو ہمیشہ محنت کرتی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
اس دنیا میں جو قوم محنت کرے گی نا، اس محنت کا پھل وہ دنیا میں ضرور پائے گی، اور جو قوم سستی کرے گی، غفلت برتے گی، اپنی سستی اور غفلت کا انجام بھی اس دنیا ہی میں پائے گی۔ آپ مسلم قوم کی تاریخ اور فی الوقت موجودہ حالات کا جائزہ لے کر دیکھیے گا آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ اس حالت کے پیچھے ہماری غفلت، ہماری سستی، ہماری لاپرواہی اور ہماری تن آسانی۔ بس آرام چاہیے، راحت چاہیے، بس۔ اسی لیے ہم خاص کر طلباء اور طالبات سے گزارش کرتے ہیں، اس چھٹی کو آپ جہاں تک ہو سکے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ مسلمان وہ ہے جو آرام کے موقع پر بھی آرام کرتے ہوئے، اپنے جسم کو راحت پہنچاتے ہوئے اپنے ٹارگٹ پہ جمے رہتا ہے، اور جو فارغ اوقات ہیں ان فارغ اوقات کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دوستو، جب صحت ملتی ہے نا، فارغ اوقات ملتے ہیں، غنیمت جان لیجئے گا۔ صحت چلی جائے گی تو صحت کتنی بڑی نعمت ہے، تب لوگ یاد کریں گے۔ جب فارغ اوقات چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، جب آپ بزی ہو جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے، کچھ کرنا چاہیں گے، کچھ کر نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم تمام سے گزارش کرتے ہیں اس پہلو پر توجہ دیجئے گا۔ اگر آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کیجئے گا، اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کیجئے گا کہ ان کا یہ ثمر ہر ناحیے سے ان کی اپنی دنیا اور ان کی اپنی آخرت کے حق میں بہتر ہو۔ جہاں کہیں کسی کورس کا انتظام ہو رہا ہے تو اپنے بچوں کو اس میں داخلہ کرائیے، ایڈمیشن کرائیے، اور اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، منصوبہ بند زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اپنے مقصد میں اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، عظیم مقاصد کے ساتھ عظیم قربانیاں دینے کا حوصلہ اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے طلباء اور طالبات کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اسکول اور کالجز کی حفاظت فرمائے، تعلیمی نظام کی اللہ حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام کی ہر قسم کی سازش سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، خصوصاً مسجد اقصیٰ کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے اپنی عبادات کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ رمضان میں جو کچھ اے اللہ ہم نے بندگی بجا لائی، ان بندگی کو اے اللہ تو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہماری ہر بندگی کو قبول فرما، ہماری ہر بندگی کو قبول فرما۔ اور رمضان کے بعد بھی رمضان میں جو روحانی ماحول تھا اے اللہ اس روحانی ماحول کو قائم اور دائم رکھنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ بندگی کا جو جذبہ رمضان میں تھا رمضان کے بعد بھی اے اللہ اس جذبے کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر باقی رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔